بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرن اسلامی واقعات میں ناظرین کو خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھے بتایا جائے کون سے لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اور اتنے میں ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کر کے اپنی بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے جس نے کہا تھا کہ حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں، کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلا وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے۔ ہر بندہ غصے میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ کرنے والا شخص اس لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے۔ غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص چین سے محروم، قرار سے محروم ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے، تو اس لیے یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین، غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ فطرت کا لازمی جز ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دے تو کسی مستند ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا تدارک ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجب بن جاتا ہے۔ علامات: غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرے کا سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، تیز تیز سانس لینا وغیرہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا۔ اے جوانوں، اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو سن لو، دوسرا شخص وہ ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو شخص دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے، موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ لذت اسے پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ اس کا شوہر اس پہ راضی ہو، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ نیز اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، بالکل اسی طرح مردوں کے یعنی خامدوں پر بیویوں کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان عورتوں کے مردوں پر بھی ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، لیکن مردوں کی ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے تعلقات میں میانہ روی اختیار کی جانی چاہیے اور دونوں طرف سے بے جا غصہ اور تلخی نہیں ہونی چاہیے،
اور یہ رویہ لمبی اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ تمام ناظرین نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔